الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج صدقہ فطر کے حوالے سے سنیں گے کہ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں، صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور صدقہ فطر کتنا واجب ہے، یہ کب مشروع ہوا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا۔ صدقہ فطر رمضان کے بعد عید سے قبل جو صدقہ واجبہ ادا کیا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، مالدار کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور مسکین کو بھی بڑھا کر دیا جائے گا۔ خلاصہ حدیث مبارکہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ فطر کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اس سے 3 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، روزہ قبول ہوتا ہے۔ نمبر 2، سکرات کے وقت آسانی ہوتی ہے اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے۔ صدقہ فطر کب واجب ہوا؟ 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے تو عید سے 2 دن قبل 2 ہجری ہی میں صدقہ فطر واجب ہوا۔ اور صدقہ فطر کی شرعی حیثیت، صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے کہ بخاری شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر صدقہ فطر فرض فرمایا۔ صدقہ فطر کی حکمت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ صدقہ فطر روزوں کو بیہودہ باتوں سے طہارت کے لیے اور مسکینوں کی مدد کے لیے فرض کیا گیا۔ اور صدقہ فطر کس پہ واجب ہے؟ ہر آزاد صاحب نصاب مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کو مزید آپ وضاحت سمجھیں۔ فرمایا آزاد مسلمان صاحب نصاب۔ دیکھیں، یہاں پہ بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے، یہاں پہ مال کے نامی ہونے کی شرط نہیں ہے، یہاں پہ پورا سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ جبکہ زکوٰۃ میں ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ مخصوص مالوں پر ہے، وہاں سال گزرنا شرط ہے، وہاں بالغ پر فرض ہے۔ جبکہ یہاں ایسا معاملہ نہیں، یہاں یہ ہے کہ شوال کی پہلی تاریخ کو، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عید رات کہتے ہیں، اس کی طلوع فجر کے وقت، جیسے آج 5 بجے روزہ بند ہوگا، تو جیسے روزہ بند ہوا فجر طلوع ہو گئی، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب کوئی بندہ اس وقت صاحب نصاب ہو تو اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی صدقہ فطر اس پہ واجب ہے اگر نابالغ اولاد صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر نابالغ اولاد خود صاحب نصاب ہو تو پھر والد یا جو سرپرست ہے ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے گا، کہ اب ان پہ واجب نہیں لیکن ان کے مال سے ادا کرے گا۔ ہاں، ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو یہ صاحب نصاب یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا 52.5 تولہ چاندی کا مال تجارت۔ میں نے عرض کیا زکوٰۃ میں، اور یہاں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہاں مال نامی ہونا شرط ہے یا یہ شرط نہیں، یعنی ضرورت سے زائد ایسا سامان ہے جو اگرچہ نامی نہیں لیکن ضرورت سے زائد ہے، تو اب اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بن جاتی ہے تو ایسے بندے پہ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ عزیزان محترم، حدیث مبارکہ میں صدقہ فطر کی اشیاء کا وزن بیان کیا گیا کہ یہ چیز ہوگی تو اتنا وزن اور یہ چیز ہوگی تو اتنا وزن۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا اگر گندم یا گندم کا آٹا یا ستو یہ نصف سا صدقہ فطر کی مقدار ہے، یا پھر جو، کھجور، منقع کشمش، جو کا آٹا یا ستو یہ 1 سا۔ دیکھیں یہ اشیاء بیان کی گئی حدیث مبارکہ میں۔ یہ جو آج ہمارے ہاں رقم بیان کی جاتی ہے، یہ ان اشیاء کی قیمت
بیان کی جاتی ہے کہ بھئی ان اشیاء کی اتنی قیمت بنتی ہے، جس طرح آج علماء کرام نے، مفتیان کرام نے گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر کی مقدار 320 روپے بیان فرمائی۔ تو یہ جو رقم بیان کی گئی، حدیث میں یہ نہیں آیا 320 500 روپے 600 روپے 200 روپے، وگرنہ تو ہر سال یہ صدقہ فطر تبدیل ہوتا ہے۔ اگر رقم بیان کی گئی ہوتی تو یہ تبدیل نہ ہوتا۔ اصل میں اشیاء بیان کی گئی، ان اشیاء کی جو مارکیٹ ویلیو قیمت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے حساب لگا کر وہ قیمت بیان کی جاتی ہے، وگرنہ اصل چیزیں جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی اشیاء۔ اچھا، نصف سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریب 2 کلو سے 80 گرام کم یہ نصف سا ہے۔ تو یعنی گندم یا گندم کا آٹا یا ستو، یہ 2 کلو سے 80 گرام کم یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اگلے جو اشیاء تھی، کھجور، کشمش، جو یا اس کا آٹا یا ستو، یہ 1 سا یعنی 4 کلو سے 160 گرام کم یہ مقدار ہے صدقہ فطر کی۔ صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے؟ مستحب ہے کہ عید کی نماز سے پہلے رمضان کے بعد صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اگر رمضان میں بھی ادا کر دیا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں صدقہ فطر کے حوالے سے سماعت کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ ہمارا سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔